کوئی جن پہ کرم تھا حضرت، کوئی جا رہے تھے راستے میں وہ غلاظت پڑی تھی حضرت، تو ظاہر ہے حضرت جی غلاظت چیز اس طرح کی ہے کہ دیکھ کے کراہت آتی ہے حضرت۔ جب ان کی بھی نظر پڑی تو ان میں بھی وہ ایک کراہت کی کیفیت پیدا ہوئی، انسانی غلاظت پڑی تھی حضرت۔ تو جب ان کی یہ کیفیت ہوئی نا تو پھر غیب سے آواز آتی، بندے وہ حضرت انسان بڑا تیرا دل خراب ہوا دیکھ کے، بڑی تجھے کراہت آئی دیکھ کے، دل میں بھائی چیز کراہت والی ہے۔ پھر آگے سے آواز آتی، بندے یہ بھی تو دیکھ، یہ تیرے پیٹ میں جانے سے پہلے سیب تھا، غلاظت تو تیرے پیٹ میں جا کے بنا ہے، پھر یہ گندا ہوا کہ تو گندا ہوا، گندا تو ہوا نا، جس کے پیٹ میں سیب جائے وہ بھی گندا ہو گیا، جس کے پیٹ میں گوشت جائے وہ بھی گندا ہو گیا، جس کے پیٹ میں اتنی سونی روٹی جائے وہ بھی گندی ہو گئی، جو گندا تو ہوا۔ یہ تو گندم تھی، یہ تو چاول تھے، یہ تو سیب تھا، یہ تو کیلا تھا، یہ تو آم تھا، گندا تو نے کر دیا اس کو۔ یہ تجھے گندا نظر آتا ہے، اپنا گندا نہیں تجھے نظر آتا کوئی بھی، گندا تو میں ہوں، کیسا گندا ہوں کہ میں نے اس کو بھی گندا کر دیا۔ اور حضرت یہ آواز آتی ہے میرے دوستو یاد رکھنا، لیکن آتی کب ہے؟ جب بندہ تقوی والا ہو جاتا ہے۔ اقبال نے بھی یہی کہا، اقبال کہتے ہیں کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا دوست کی آواز کیا۔ ہر ایک کو تو یہ آواز نہیں آتی مجھ جیسی حضرت جی، جو دنیا کا حریص ہے حضرت جی، جو دنیا کا بھوکا ہے حضرت جی، مجھے یہ آواز آئے گی؟ اقبال کہتے ہیں کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا دوست کی آواز کیا۔ پھر اقبال کہتے ہیں خشک مغزو، خشک تارو، خشک پوست، تو دنیا کا بھوکا ہے، تجھے دوست کی آواز آئے گی؟ بعض ہم کہتے ہیں بھئی خاص محفل ہے، سارے نہیں انوائٹ، خاص دوست کچھ خاص ہوتے ہیں میاں، خاصوں سے پھر عام باتیں نہیں کی جاتی، خاصوں سے باتیں بھی پھر خاص ہی کی جاتی ہیں۔ اور سلیمان تو بھی ہموں سے بھی ہم، خاصوں والی بات کی طرح ہے۔ خشک مغزو، خشک تارو، خشک پوست، از کجا می آیت آواز دوست کا بڑا دل خراب ہوا دیکھ کے، لیکن کبھی اپنا بھی تو اندر دیکھ، جس نے اس صاف کو گندا کر دیا۔ جانے سے پہلے سیب تھا، تیرے پیٹ میں گیا دیکھ کیا بن گیا۔ پہلے اتنی بہترین دیسی گھی ہونا چوپڑی روٹی سی، دیکھ تیرے پیٹ میں گئی تو کیا بن گیا۔ اتنا بہترین چھوٹے گوشت کا سالن تھا، دیکھ تیرے پیٹ میں گیا تو کیا بنا۔ اپنی نہیں گندگی نظر آتی؟ یہ جتنے حضرت جی میں نے ابتدا میں جو کہا، جو بھی ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، سب کا ایک ہی مقصد ہے، پاکیزگی آئے، تقوی آئے، تزکیہ ہو، صفائی آئے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر حضرت جی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ دیکھیں نا حضرت جی، موبائل میں کوئی تھوڑی سی خرابی آ جائے نا تو پھر فوراً دکان پہ جاتے ہیں، چیک کر یہ فلاں فنکشن کام نہیں کر رہا۔ گاڑی میں کوئی خرابی آئے تو فوراً مکینک کے پاس پہنچتی ہے، ذرا دیکھو جی یہ فلاں فنکشن کام نہیں کر رہا، تیل ودا گئی ہے، اے سی کولنگ نہیں کرن دیا۔ اور بھائی خود کو تو نے کب چیک کرنا ہے، اور خود کو تو نے کب چیک کروانا، خود کو چیک کر بھی لے، کروا بھی لے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب تجھے اس ذات نے چیک کرنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب تجھے اس ذات نے۔ یہ قربانی ہے نا، حکیم صاحب کمال بندے سے، مثال کے بادشاہ لوگ تھے۔ اب فرماتے ہیں حضرت وہ کوئی بندہ تھا تو اس نے گھر میں نا وہ بھیڑ کا بچہ پالا، وہ آہستہ آہستہ وقت بھی گزرتا گیا، وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا، وہ بال بھی کافی بڑھ گئے۔ وہ ارادہ کیا کہ بھائی ذرا اس کے بال نہ اتروائیں تاکہ صحت ذرا اور اچھی ہو، اور تاکہ جو اس کی اون ہے وہ بھی ہمارے کام آئے۔ وہ جناب وہ بال اتروانے کے لیے بندہ بلایا گیا۔ اب حکیم صاحب فرماتے ہیں کیونکہ اس کے لیے یہ پہلا موقع تھا بال اتروانے کا، اس نے کہا لگتا ہے چھری دا ویلا آ گیا،
دو چار بندے بھی کول کھلوتے ہیں، انہوں نے پھڑ کے اس نے بھی بڑا ہی رولا ڈالا، سارا محلہ اکٹھا ہو گیا، اور جناب کئی بار وہ چھڑوا کے بھاگا، جوان بھیڑ تھا وہ، آخر درجی بال اتر ہی گئے۔ پھر کچھ وقت گزرا، پھر بال آ گئے، پھر اتروانے کے لیے بلایا گیا، اس نے پھر بڑا شور ڈالا، لیکن آگے سے کم، کیونکہ اس کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہو چکا تھا کہ بال ہی لینے، لیکن ڈر بھی تھا کہ کتنے چوری نہ کر جائے وہ تھی۔ پھر تیسرا موقع آیا، بولا شولا ہے لیکن آگے سے بھی کم، پھر تو اس کو پتہ تھا وہ بال ہی لینے، اور جب بھی وہ چار بندے اکٹھے ہوتے ہیں وہ خود ہی لیٹ جاتا ہے بال ہی لینے۔ حکیم صاحب فرماندے نے بال لیندے لیندے پھر ایک دن پروگرام بن گیا انہوں لال کرنا، انہوں نے نہیں سی پتا کہ جو بال نہیں لینے اج حکیم صاحب فرماندے نے آپ ہی لیٹ گیا ایسے بھلیکھے کہ بال ہی لینے، انہیں رولا بھی کوئی نہیں پایا، انہیں زور شور بھی کوئی نہیں لایا، کسائی اگے ہویا پھڑ کے تمہیں چوری پھیر جائے۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں بندیا دھیان رکھی کتے تیرے نال نہیں انجی نہ ہو جائے، تو سمجھے میں تے ایویں بیمار ہی ہوا، تو سمجھے ایویں گیس ہی ہے کہ تیرا بیلا تیرا ٹائم پورا، اپنے آپ کو چیک کر لے، اپنے آپ کو چیک کروا لے اس تو پہلے کہ وہ چیک کر، جی انہوں نے چیک کیتا تو انہوں نے چیک کرنا بڑا ڈاٹا ہونے، اور اس چیکنگ نو جدو میاں محمد بخش صاحب نے یاد کیتا تو پھر میاں صاحب بھی رو کے کیا کہتے ہیں، عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شاناں والے۔ جدو حضرت جی ایک کھلنی ہے نا کتاب پھر تو بڑے بڑے غلطاں کم کیونکہ حضرت جی معصوم عن الخطا تے انبیاء نے نا وہ تے فرشتے نے، صحابہ اہل بیت اطہار اولیاء وہ تے محفوظ نے، تے باقی حضرت جی تانوں ہی اپنا پتہ ہے تے مینوں ہی اپنا پتہ۔ آؤ حضرت قربانی ایہی پیغام ہے، چیک کر اتر سارے اشارہ توڑ دیں، تم اشارہ نہ توڑو، پیٹرول پمپ میں لائن پہ لگو، جب ٹول پلازے پہ جاؤ لائن میں لگو، کرو شروع پتر، ہو سکتا ہے کوئی نہ لگے، ہو سکتا ہے سارے اشارہ توڑ کے چلے جائیں، تم اکیلے کھڑے رہو، لیکن یہ تو دیکھو تم اکیلے کھڑے ہو اور کس بات پہ کھڑے ہو۔ ایسے ہی قومیں بنتی ہیں بیٹا، یہ بظاہر آپ کو شاید چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ باتیں بہت بڑی ہیں۔ رکو ایک دوسرے کے لیے یو ٹرن پہ، اگر کوئی گاڑی آ رہی ہے اس کے لیے گاڑی روکو، اس کو ٹرن کرنے دو گاڑی کو، کرو شروع میرے پترو، شروع صرف تم نے کرنا، پھر دیکھو میرا رب کرتا کیا کیا ہے۔ بھئی اس طرح تو نہیں نہ ہوتا ہے، اب بندہ گھر ہی بیٹھا ہے، وہ نہ اپنا کھیت تیار کرے، نہ حضرت وہ بیج بوئے، نہ حضرت وہ پانی لگائے، اور کہ ایسے نہیں، کچھ تجھے کرنا پڑے گا، باقی پھر اس ذات پہ چھوڑ دے سارا کچھ۔ اس لیے بیٹا کرو، آج ہمارے پاس صرف نام ہے، کام نہیں ہے حضرت جی، کام لاؤ حضرت، وہ والے کام لاؤ، دھوکہ ملاوٹ، گرم بازار۔ میں اس دن حضرت گیا بازار کوئی چیز لینے، میں یہاں تک حالات پہنچے کھڑے، میں نے اس کو نا ویسے شغل میں کہا، میں نے کہا حضرت جی دھیان رکھیو 2 نمبر نہ دئیو، مجھے آگے سے مسکرا کے کہتا ہے حضرت صاحب 2 نمبر چھڑو 6 نمبر بھی لب جاتے بڑی گل ہے۔ یہ حالات بنے پڑے ہیں حضرت جی، نہیں حضرت شروع کرو میرے بچے ہو، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے، خود سے شروع، سلیمان خود سے شروع کرے، سلیمان لاؤ وہ انداز، یہ کشف المحجوب حضرت سید علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالی، میں نے کہا نا حضرت جڑے کشف المحجوب والے داتا صاحب نے وہ تو ساڑی جانے والا حضرت، ہمارے تو داتا صاحب وہی ہیں، عرس پہ گئے جناب، وہ جناب لکی رانی سرکس لگی ہوئی ہے، کوئی نہیں، کوئی نماز کا خیال نہیں، نماز ہو رہی ہے، باہر دکانیں کھلی ہیں، لوگوں کی چہل قدمی ہو رہی، پتہ نہیں اس وقت داتا صاحب کے پہ کیا گزر گئی ہوگی اپنے مزار میں، وہ میں کیا پیغام لے کے آیا، یہ کیا کر رہے ہیں سارے، میں کیا پیغام لے کے آیا، یہ کیا کر رہے ہیں سارے،
خوبصورت حضرت. اگر لیکن یہ ہمارے نصاب میں شامل ہونی چاہیے تھی. مثال کے طور پہ حضرت آج بچپن میں حضرت ہم نے مجھے یاد ہے 6 کلاس میں جب میں قومی ہائی اسکول گیا نا تو وہاں مضمون تھا حضرت مائی ٹیبل. وہ اللہ کے بندو تم ان کو مائی ٹیبل پڑھا رہے ہو, یہ کیوں نہیں پڑھایا مائے ابو بکر؟ اگر ہمارے بچوں کو بچپن میں ابو بکر پڑھائے گئے ہوتے تو کم از کم آج ہمارے بچوں کے یہ حالات نہ ہوتے. بھائی مائی ٹیبل پڑھا رہے ہو, مائے ابو بکر پڑھاؤ یار, مائے عمر پڑھاؤ, مائے عثمان پڑھاؤ, مائے علی پڑھاؤ, آور عائشہ پڑھاؤ, آور سیدہ فاطمہ پڑھاؤ, آور سیدہ خدیجہ پڑھاؤ حضرت. لیکن کیا ہے مائے ٹیبل, مائے بک, مائے پین, مائے کاپی. اور ابو بکر کب پڑھائے؟ جب حضرت جی غیروں کا رنگ ہمارے بچوں پہ چڑھ چکا تھا حضرت جی, پھر وہ ابو بکر پڑھانا بھی کسی کام نہیں آیا حضرت. جب غیروں کا رنگ چڑھ چکا تھا حضرت اس پہ, یہ ابتدا کی تھی, بچے کو سٹارٹ ہی کروایا جاتا مائے ابو بکر, مائے پین کی جگہ حضرت مائے عمر, مائے عثمان, مائے علی, آور سیدہ خدیجہ, ہماری اماں جان سیدہ خدیجہ. بچپن میں 6 حضرت جی 3 4 5 لائنیں بچوں کو بچپن میں پڑھا دیا جاتا حضرت. دیکھنا ہوتا لیکن کب پڑھائے؟ جب سارے رنگ چڑھ چکے تھے حضرت جی. کیا پڑھایا؟ میں کہتا ہوں نا دیکھو حضرت جی وہ چوڑے ہو جے ہو, وہ ہمٹی ڈمٹی پڑھا رہے ہو, ابو بکر پڑھاتے تھے, میں موت پڑتی تھی. پڑھا نا ہمٹی ڈمٹی؟ کون ہے ہمٹی ڈمٹی حضرت جی؟ پہلی بات تو ہمٹی ڈمٹی کا وجود ہی کوئی نہیں, ایک خیالی وہ کریکٹر ہے حضرت. کیوں آپ کو ہمٹی ڈمٹی کی ضرورت پڑی؟ ہو چلے ہو جے ہو جناب سیدنا ابو بکر صدیق سے شروع کرو, پیر سید جماعت علی شاہ تک آؤ, تمہارے پاس تو نام ہی بڑے ہیں. کبھی ان کو خالد بن ولید پڑھاتے تاکہ یہ بزدل نہ ہوتے حضرت. ان کو بتاتے خالد بن ولید وہ مرد حر ہے, وہ شیر ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا, وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تلوار ہے, وہ جس نے کئی جنگیں بغیر زرہ کے لڑی حضرت. ان کو حضرت جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص پڑھاتے حضرت, ان کو جناب سیدنا عمرو بن عاص پڑھاتے, ان کو جناب سیدنا امیر حمزہ پڑھاتے جو 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے حضرت. کیوں ہمٹی ڈمٹی حضرت جی؟ کیوں انواز تھستی کرو حضرت؟ آپ بھی چپ ہیں, میں بھی چپ ہوں, ٹھیک ہے. تو گھر میں آ کے لگے ہوتے ہیں ہمٹی ڈمٹی, چپ کر کے کوڑے کٹ بھی نہیں حضرت, کی کریے. کل میرے بچوں کا رزلٹ تھا, میرے بڑا انہوں نے کہا میں یار ایویں لڑ کھپ کے ماں جانے انہوں نے نال حضرت, جا توں لے یا جا کے رزلٹ. ہمٹی ڈمٹی بلال ہمارے پاس, عمار ہمارے پاس, مصعب بن عمیر ہمارے پاس, مقداد ہمارے پاس, ابو ذر ہمارے پاس. یار اتنے سونے نام, وہ کتنے سونے تھے. قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, محبوب میں ان سے راضی ہوں, ان سے کہو تم بھی اپنے اللہ سے راضی ہو جاؤ. کتنے سونے لگتے تھے وہ اللہ کو حضرت, کہ قرآن میں محمد الرسول اللہ کتنے سونے تھے. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کتنے سونے لگتے تھے وہ اللہ کو. قرآن میں ان کے تذکرے ہو رہے ہیں, آیتیں اتر رہی ہیں ان پہ, اور ہم کیا ہمٹی ڈمٹی حضرت, ہمٹی ڈمٹی, ہمٹی ڈمٹی. جناب عبداللہ ابن مسعود, جناب معاذ بن جبل. لیکن کیا, لیکن بیٹا جتنے اب آپ بیٹھے ہو, میں آپ سے گزارش کروں گا, اوہ اللہ دا واسطہ جی اپنے بچیاں لی ٹائم کٹو پتر, نہ بیاہ کرو باہر پانا دیاں دکاناں تے بے تکا, نہ ساری رات باہر بیٹھا کرو. اپنی نسلوں کو وقت دو, اپنے بچوں کو وقت دو. انہوں نے نہیں نہ پڑھایا, تم پڑھا. کوئی کتاب لو اچھی سی,
مستند تذکرہ ہو جو اپنے بچوں کو بٹھا کے بتاؤ سیدہ فاطمہ کیسی تھی، ان کی رات کیسی تھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ کیسا تھا، سیدہ کائنات کتنی اپنے رب و رب کے رسول کی رضا پہ راضی تھی۔ ان کو ہم عائشہ پڑھاؤ پتر، اپنی نسلیں بچاؤ یار، شروع کرو رب و رب کا نام۔ یہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ، بڑا نام ہے جی، بڑا نام بڑے کام۔ وہ لکھا ہے حضرت نا حاضری تھی اللہ کے دربار میں، تو وہ کسی نے سواری پیش کی تو آپ نے سواری پہ بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے کہا جی حضرت سواری پہ بیٹھ کے جانا کوئی کچھ ممنوع ہے شریعت میں، بیٹھ سکتے تو پھر حضرت آپ میں فرمایا نہیں میں چل کے ہی جاؤں گا۔ عرض کی تھی حضرت وہ کیوں؟ فرمایا یہ بتاؤ اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک سے صلح کرنے جائے تو اس کو پروٹوکول سے جانا چاہیے کہ بھاگے ہوئے غلام کی طرح چل کے جانا چاہیے؟ لیکن حضرت اتنے صلح کون کرنا آتا ہے حضرت؟ وہ ہم صلح کرنے آتے ہیں اللہ سے؟ وہ جب ہم نماز پڑھنے آئیں ظہر کی بالفرض تو کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ یار وہ جو فجر سے لے کر ظہر تک جو گناہ ہوئے ہیں نا، میں نے اس کے حوالے سے اللہ سے معافی مانگنی ہے، کوئی نہیں ہے، وہی آکڑ نہ کھلوتے، اے والا بٹن کھلا ہے، سینہ ننگا ہے، اے والے بھی کھلے نے، سر تے ٹوپی کوئی نہیں، جناب وہ نماز پڑھنے آیا۔ کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ ظہر تو یہ تھی کہ فجر سے لے کر ظہر تک جو واہیاتیاں کی ہیں اس کی معافی مانگنی ہے، جو پتہ ہونے کے باوجود کی ہیں ادھر یہ عرض کرنا ہے یا اللہ پتہ بھی تھا پھر بھی کی معاف کر دے، جو نہیں پتہ تھی ہو گئی ان پہ بھی معافی مانگنی ہے یا اللہ ہو گئی۔ ہے کوئی اس طرح کی ہمارے پاس کو نماز حضرت؟ وہ آکڑ سے آئے حضرت جی، پیڑا جا ٹروزر پایا ہے اسے ٹی شرٹ پائی ہے، کوئی لحاظ نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور میں مجرم بھی ہوں۔ عصر تو یہ تھی کہ جب عصر پڑھنی ہے ساتھ یہ بھی کرنا ہے یا اللہ ظہر اور عصر کے درمیان جو گناہ ہوئے جو مجھے پتا تھا تو نے روکا ہے، تیرے محبوب نے روکا ہے، میں نے پھر کیے، یا اللہ عصر وقت آ گیا معاف کر دے۔ ہے کوئی اس طرح؟ بلکہ ہمارے تو احباب اب نماز پڑھ کے دعا بھی نہیں کرنا مناسب سمجھتے ہیں، بڑی وہ آکڑ سے اٹھتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں اٹھ کے، کوئی معافی نہیں، کوئی صلح نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ خالی دے خالی دے۔ جس دن پتر فقیر بن کے یہاں آنا شروع کر دیں گے نا پھر بادشاہیاں دے گا تمہیں۔ یہ 25 منٹ پہ گفتگو ختم کر دیں، 1:30 بجے چلو جی 6 منٹ ہے تو پھر دیکھو بادشاہیاں کیسے۔ یہ جناب سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا خوبصورت نام ہے، فاروقی خون ہے رگوں میں، یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لکھا جی یہ طواف بیت اللہ کر رہے تھے، وہ ساڑھے والا طواف نہیں، کیمرے والا طواف کر رہے تھے۔ وہ ہاتھ جوڑنا خدا دا واسطہ جی، چھڑ کیمرے دی جان۔ عجیب حضرت قوم کو بیماری آ لگی ہے، طواف کیمرہ، مقام ابراہیم کیمرہ، استغفر اللہ۔ پترو تھے معافی منگنی ہے، صلح کرنی ہے وہاں جا کے اللہ سے، آپ نے کیمرہ نکالا ہے، بہرحال بات طویل ہو جائے گی۔ وہ طواف کر بادشاہ وقت آ گیا، پروٹوکول دیا گیا جی، بادشاہ کو طواف رکوایا گیا، لیکن حضرت سالم نے طواف نہیں روکا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ لگا کہ سب نے پروٹوکول دیتا ہے، مجھے ایک مولوی ہو کے پروٹوکول نہیں دیا۔ بڑا غصے میں حضرت کے پاس آیا۔ وہ حضرت علم کا بھی روب ہوتا ہے اور علم کے ساتھ پھر عمل کا اور روب ہوتا ہے۔ علم تو تھا ہی جی، اور ساتھ عمل بھی تھا، جو قریب آیا نا روب پڑا حضرت کا، بات ہی نہیں ہوئی۔ وہ لکھا ہے کچھ لوگ امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں آئے، عرض کی تھی حضرت جڑیاں کتاباں اسی پڑھیاں نے تسی بھی وہی پڑھیاں نے؟
لیکن جو روب لوگوں کے دلوں میں آپ کا ہے ہمارا نہیں۔ فرمایا کتابیں ایک جیسی پڑھی ہیں، عمل ایک جیسا نہیں ہے۔ عمل کا روب ہوتا ہے، روب پڑا حضرت کا، گفتگو نہیں ہوئی مجھ سے، لیکن باز نہیں آیا۔ پتر کچھ ٹوئے نے اسپیشل ایک ٹویا مال کا ٹویا، پیسے کا ٹویا، پھر شہرت کا ٹویا، عورت کا ٹویا، ٹوئے ہیں کچھ حضرت، سپیڈ بریکر کہہ لیں۔ اکثر و بیشتر صوفی کسی نہ کسی ٹوئے میں، کسی نہ کسی سپیڈ بریکر میں پھنس جاتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہو تو نکل جاتے، یہ تو پھنس ہی ہے۔ آگے جا کے اور سپیڈ بریکر بھی ہیں، لیکن ہم جو بیٹھے ہیں نا، عام جو لوگ ہیں، ہمارے لیے 3 ٹوئے بہت بڑے ہیں: عورت کا ٹویا، عورت کا سپیڈ بریکر، پیسے کا، کیونکہ یہ 2 چیزیں اکثر بندے سے گناہ اور اللہ کی نافرمانی کرواتی ہیں، شہرت کا، حب جاہ کا۔ اس نے بھی حضرت کو نا یہ جو پیسے والا سپیڈ بریکر ہے نا، ٹویا، اس میں گرانے کی کوشش کی۔ حضرت کے قریب آ گیا، آ کے عرض کرتا ہے حضرت طواف روک کے مجھے پروٹوکول دیا گیا، میرا استقبال کیا گیا، لیکن حضرت نے نہیں طواف روکا۔ مجھے بڑا اچھا لگا، بول تو جھوٹی رہا تھا نا، تو میں ظاہر بادشاہ وقت ہوں، تو میں حضرت کی کو خدمت کرنا چاہتا ہوں، کچھ حضرت کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مانگے کیا مانگتے ہیں؟ فاروقی خون تھا جی، آپ رک گئے اور غیرت عشق سے رنگ سو۔ فرمایا بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی؟ رب کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا حضرت دعوت گناہ کیا ہوئی؟ میں آپ کے ایک عمل سے خوش ہوا ہوں، حضرت کو کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، تو گناہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا تو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کچھ مانگ، اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ کھڑا میں رب کے گھر میں ہوں، مانگوں تجھ سے؟ جب بندہ فقیر بن کے آتا ہے نا، پھر یہ بے نیازیاں ملتی ہیں، بے نیاز، اور بے نیازی سے بڑی حضرت کی دولت ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا امیر ہی کوئی نہیں جس کو بے نیازی کی دولت مل گئی۔ بڑے بڑے امیر بیٹھے ہیں لیکن ہم پھر غریب ہیں، امیر ہونے کے باوجود بھی پیسے کی بھوک ابھی بھی ہے، تو پھر امیر کدھر سے ہوئے؟ امیر تو اس دن ہو جائیں گے نا جس دن اس کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ ہم امیر کوئی نہیں ہے، ہم تو ابھی بھی بھوکے ہیں، کروڑوں جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں، اربوں کی جائیدادیں ہمارے پاس، لیکن بھوک ختم ہوئی کوئی نہیں، تو پھر ہم امیر کدھر سے ہوئے؟ ہم تو غریب ہیں حضرت۔ امیر اس دن ہوں گے جس دن یہ بھوک بے نیازی آئے گی حضرت، وہ امیر ہے حضرت جس کو بے نیازی کی دولت ملی ہے۔ ہم نہیں امیر، ابھی ہمارا دل کرتا ہے 1,00,000 2 لاکھ ہوں، 2 لاکھ 4 لاکھ ہوں، 4 لاکھ 8 لاکھ ہوں، ہم تو غریب ہیں ابھی۔ امیری اس دن ملے گی جس دن بے نیازی آئے گی، اور یہ کب ملتی ہے؟ جب بندہ فقیر ہو جاتا ہے۔ اتنے فقیر بن کے آیا کرو، خدا کی قسم ہے، یہ تو رب کا گھر ہے، لیکن کو آئے تو صحیح، کوئی اپنا کو فقیر تو بن کے آئے۔ اب دیکھو نا حضرت جی، میں آکڑ بھی انہوں بہاواں جنہوں میرا سارا ہی پتا ہے، تو پھر تو کام اور خراب ہوتا ہے نا۔ آپ کو چلو میں دکھاؤں آکڑ، آپ شاید میری آکڑ دیکھ لو، بھائی مصباحی صاحب ہے، بیس کوٹ بڑی اچھی پائی ہے جناب، بڑی توپ شو پہن کے آئے ہیں، آپ شاید میری آکڑ، آپ کو میری اصل کا نہیں نا پتا، لیکن وہ تو خالق ہے ہمارا، واللہ الخالق الباری المصور، تو کوئی اس کے گھر میں آ کے آکڑ دکھائے، کوئی اس کے گھر میں چودھری بن کے آئے، تو پھر بات تو یہ ہے، اور ساڈی بلی سانو میں آؤ، ہم نے تو تجھے بنایا الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ ہمیں کون سی آکڑ دکھا رہا ہے؟ کیا ہم نے تجھے مٹی سے نہیں بنایا؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کیا مہنگی گاڑی پہ بیٹھنے سے تیری اصل بدل گئی ہے؟ کیا تو 2 بار ماں کی شرمگاہ سے نہیں، تو 2 بار شرمگاہ سے نہیں نکلا؟ ایک بار باپ کی شرمگاہ سے، ایک بار ماں کی شرمگاہ سے، ہمیں آکڑ دکھا رہا ہے۔ لیکن صرف حضرت اس لیے ہمیں یہ آوازیں نہیں آتی، ہمیں نہیں نکالتے کہ ہم اس کے صحیح گل کر چڑھ۔ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھو، پہلے تو حضرت جو گناہ کرتا تھا اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا، جس نے گناہ کرنا اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا، اس نے حضرت کو سر پہ کچھ باندھ لینا یا گھر سے باہر نہ نکلنا، کیا ہونا؟ اس کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جانا اس نے زنا کیا۔ نبی علیہ السلام کی وجہ سے کرم ہو گئے، اب جو کیا ہے بس کیا ہی کیا، کسی کو بتایا نہیں جاتا۔ وہ حضرت نے یہ کہا کہ نا طواف شروع کر دیا، اب اس کو سکون ابھی بھی کوئی نہیں آیا، وہ
حضرت نے 7 چکر مکمل کیے، مقام ابراہیم پہ آ کے 2 رکعتیں ادا کی، یہاں پہ زمزم شریف پیا، آپ چلے گئے، پیچھے گیا وہ۔ جب اس وقت میں جو بھی حرم شریف کی حدود تھی، وہ جب اس سے باہر نکلا نا، اس نے پھر آ کے ہاتھ پکڑ لیا۔ حضرت پھر کھڑے ہوئے، عرض کرتا ہے حضرت واقعات غلطی ہوئی، معاف فرما دی، فرمائے معاف کی تھی۔ عرض کرتا ہے حضرت اب تو آپ حدود حرم سے باہر ہیں، مسجد سے باہر آ گئے ہیں، آپ کچھ مانگ لیں۔ فرمایا اچھا اگر تو اتنا ہی دینا چاہتا ہے تو پھر بتا مجھے کہ تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں۔ اس نے عرض کی حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، وہاں اللہ نے آپ کو بادشاہت دی ہے، مجھے اللہ نے دنیا کی بادشاہت دی ہے، دنیا میں سے کچھ مانگنا۔ آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا اوے بادشاہ، جس رب نے یہ دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی ہے، تجھ سے کس طرح مانگ لوں؟ اللہ اسی لیے حضرت اقبال کہتے ہیں 2 جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، 2 جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور میں نے جہاں سے شروع کیا تھا میں وہیں واپس آ جاتا ہوں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس پہ اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بھائی مکان، کوٹھی، پیسہ، گاڑی، شہرت کے مارے نہ جانا، اس کو اللہ کا فضل نہ سمجھ بیٹھنا، بلکہ اللہ کا فضل یہ ہے کہ 5 وقت نماز کی توفیق ہو۔ اللہ کا فضل یہ ہے کہ بندہ حلال اور حرام میں فرق کرنے والا ہو۔ اللہ کا فضل یہ ہے کہ بندے کا اخلاق اچھا، کہیں مارے نہ جانا۔